السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے نظریں نیچی رکھنے سے ہمارے پرسنلی کیا بینیفٹس ہیں۔ اکارڈنگ ٹو اسلام نظریں نیچی رکھنے سے ہمارے کیا بینیفٹس ہیں اور نظروں کی حفاظت نہ کرنے کے نقصانات کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم نے نظر کی حفاظت کرنی کیوں ہے۔ سمپل سا آنسر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ ہم نے اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، تو اس لیے ہم نے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ النور آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ اور نیکسٹ آیت میں آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی پیروی کرتے ہیں، جہاں پر واضح لکھا ہوا آ جاتا ہے قرآن میں کہ یہ چیز حرام ہے، سود حرام ہے، زنا حرام ہے۔ چلیں ان چیزوں سے تو ہم بچتے ہیں، لیکن جس چیز کا اللہ تعالیٰ حکم دے دیں کہ یہ ایسا کرو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کی پیروی کرو، ہر معاملے میں ان کے پیچھے چلو، ہم کتنی کی سنتے ہیں۔ لیکن جب تک ہمیں کوئی واضح نریشن نہیں ملے گی کہ ہاں جی یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، ہم صرف وہ کام کریں گے۔ باقی جو کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ کام ہم آؤٹ آف لو کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو پتہ ہے صحابہ کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کیا کرتے تھے؟ وہ تو انہیں اس چیز میں بھی فالو کیا کرتے تھے جن میں فالو کرنے کا حکم بھی نہیں ہوتا۔ پیور لو میں وہ فالو کیا کرتے تھے، کیونکہ جب کوئی سے محبت کرتا ہے نا تو وہ اسے فالو کرتا ہے۔ ایک دفعہ کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ان کی قمیض کے بٹن کھلے ہوئے تھے، اس کے بعد انہوں نے کبھی اپنے بٹن نہیں کھولے۔ صحابہ ایک دفعہ کہیں سے گزرتے تھے اور انہیں پتہ ہو کہ اس جگہ پر ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور رسول اللہ یہاں پر رکے تھے، بیٹھے تھے اس درخت کے نیچے، وہ اس راستے سے نہ بھی جانا، ادھر کوئی کام نہ بھی ہو، پھر بھی سفر کرتے ہوئے اس راستے سے گزر کے جائیں گے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، وہاں پر جا کے بیٹھیں گے۔ سبحان اللہ، اتنی محبت۔ اور کچھ حدیث میں تو ہمیں یہاں تک ملتا ہے کہ جب صحابہ بتا رہے ہوتے ہیں کوئی حدیث کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بتا رہے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی حدیث بتا لی پھر وہ مسکرائے، پھر انہوں نے یہ بتایا، اور وہ خود بھی بتاتے ہوئے پھر ایسے ہی کرتے ہیں، اتنا پارٹ بتاتے ہیں پھر آگے مسکراتے ہیں اور پھر نیکسٹ پارٹ بتاتے ہیں۔ یعنی کہ وہ ان چیزوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کیا کرتے تھے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ واضح صاف حلال حرام والے حکم میں تو ہم فالو کر نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، تو دیٹ مینس ہم نے کرنی ہے، ہمارا دل مانے یا نہ مانے ہم نے حفاظت کرنی ہے، ہم نے ہر لحاظ سے حفاظت کرنی ہے۔ اب حفاظت کس کس چیز سے کرنی ہے؟ ہر طرح کے حرام کانٹینٹ سے آپ نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے۔ فرسٹ آف آل کہ کوئی بھی نامحرم آپ نے بلا وجہ نہیں دیکھنا۔ بلا وجہ کی بھی میں بتاتی ہوں کہ یہاں پر بلا وجہ سے کیا مراد ہے۔ بلا وجہ سے مراد یہاں پر یعنی کہ لذت لینے کے لیے یا پھر جسٹ اٹریکشن ہو رہی ہے، اچھا لگ رہا ہے، کوئی اس کی اسمائل پہ آ رہی ہے تو وہ ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتی ہوں، ایسے نہیں دیکھنا کسی کو بھی۔ اینڈ سیم فار بوائز، کسی بھی لڑکے نے کسی بھی لڑکی کو جسٹ مطلب ایک دفعہ دیکھے پیار لگے دوبارہ دیکھتا ہوں، ساتھ میں 2 دوستوں کو اور بتاتا ہوں کہ آؤ تم بھی دیکھو، وہ دیکھو کتنی پیاری لڑکی جا رہی ہے۔ نہ لڑکیاں اور نہ لڑکے، پہلی بات تو یہ کہ خود اگر گناہ کریں تو اپنے دوستوں کو اس میں انوالو نہ کیا کریں اور کسی کو بھی اس میں انوالو نہ کیا کریں، اپنے گناہوں کو صرف اپنے تک ہی رکھیں، انہیں گناہ جاریہ بننے سے بچایا کریں۔ سیکنڈ پوائنٹ کہ نامحرم کو کس کس حالت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی میل ٹیچر ہیں تو اب ضرورت ہے کہ ہم نے انہیں دیکھنا ہے تو ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں ضرورت کے مطابق۔ اسی طرح جب لڑکا لڑکی کی منگنی ہونے والی ہو یا پھر شادی سے پہلے جب بات پکی ہو رہی ہو تو لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، تو تب دیکھ سکتے ہیں کہ لائک کوئی نقص وغیرہ ہے تو پہلے بندے کو پتہ چل جائے کہ آپ ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ اس طرح کوئی عورت اگر رشتے کراتی ہے تو اس نے تو لڑکوں کی تصویریں دیکھنی ہے، اگر کوئی مرد رشتے کراتا ہے تو اس نے کسی نے اپنے گھر اپنی بہو لانی ہے تو اس نے بھی نامحرم لڑکیوں کی تصویریں دیکھنی ہے کہ اب اس نے گھر اپنے بہو لانی ہے اور اپنے بیٹے کو بھی دکھانی ہے۔ لائک کچھ سچویشنز ہوتی ہیں، اس میں بھی پردے کا خیال رکھا جائے تو بیسٹ ہے۔ لیکن اس طرح بالکل بھی نہیں کرنا کہ مطلب آپ کہیں جا رہے ہیں، کوئی پیارا لگ رہا ہے تو بس دیکھتے ہیں،
اور دیکھنا بھی نہیں ہے، اچھے سے گھورنا ہے، مطلب 5-6 سیکنڈ تو ہم نے مسلسل دیکھنا ہی دیکھنا ہے جب تک اگلا بندہ بھی نہ دیکھ لے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا آئی کانٹیکٹ ہوا ہمارا ان سے اور یہ اور وہ، اٹس آل حرام۔ اچھا آج کل نا ہر بیماری کی دوا، جیسے لوگوں نے پیناڈول کو سمجھا ہوا نا، سر میں درد ہے پیناڈول کھا لو، پیٹ میں درد ہے پیناڈول کھا لو، ٹانگ میں درد ہے پیناڈول کھا لو، ویسے ہی آج کل کے نوجوانوں نے ہر طرح کی بیماری کا حل شادی کو رکھا ہوا ہے۔ ہم زنا کر رہے ہیں، ہماری شادی کرا دو، ہم زنا نہیں کریں گے۔ ہم سے آنکھوں کی حفاظت نہیں ہو رہی، ہماری شادی کرا دو، ہم آنکھوں کی حفاظت کر لیں گے۔ حرام ڈیزائرز اندر آتی ہیں تو شادی کرا دو، ختم ہو جائیں گی۔ نو، شادی آپ کو حرام کاموں سے اس طرح نہیں روک سکتی، آپ کو تقوی روکے گا حرام کاموں سے۔ شادی ایک بیسٹ طریقہ ہے، آپ کو کچھ ٹائم تک روک سکتی ہے، لیکن اگر آپ کو اس حرام کام کی لت لگی ہوئی ہے نا، تو وہ شادی بھی پھر آپ کو نہیں روک سکتی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب ہم شادی سے پہلے 22 25 20 سال ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے، جو چاہتا ہے اس کو دیکھتے ہیں اور کوئی بھی حرام کام کرتے ہیں، تو شادی کے فوراً بعد کون سا میجک ہو جانا ہے کہ اب آپ وہ گناہ نہیں کریں گے؟ تو تقوی آپ کو گناہوں سے روکتا ہے، شادی نہیں۔ اپنا کنیکشن اللہ سے سٹرونگ کریں اور اللہ پہ ڈیپینڈ کریں، اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھ سے یہ گناہ چھڑوا دے، میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتی، میں کمزور ہوں، مجھ سے ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے فیوچر اسپاؤس پہ ڈیپینڈ کر کے بیٹھے ہوئے، ہاں جی وہ آئے گا، وہ مجھ سے یہ گناہ چھڑوائے گا، سبحان اللہ۔ اچھا جی، سب سے پہلی چیز تھی کہ نامحرم سے آپ نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، نامحرم کو بالکل بھی نہیں دیکھنا، بالکل بھی نہیں دیکھنا۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ ہر طرح کے حرام کنٹینٹ سے بچیں۔ حرام کنٹینٹ بھلے ہی وہ فون کی اسکرین پہ ہو، وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہو، اگر آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کے سامنے یونیورسٹی میں ہیں یا بازاروں میں ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک لڑکا لڑکی جا رہے ہیں جو کہ میرڈ نہیں ہیں، ان کا ایک حرام ریلیشن شپ، اور وہ ہاتھوں میں ہاتھ پکڑ کیسے جا رہے ہیں، ظاہری سی بات ہے کہ انسان کے اندر ڈیزائر جاگتی ہے کہ بھی اگر یہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس بھی ایسا کوئی ہونا چاہیے۔ یقین مانیں کہ 2 دوست ہیں، ایک دوست بالکل ٹھیک ہے، ایسا کوئی اس کا حرام ریلیشن شپ اگر نہیں ہے، لیکن اگر اس کی دوست کا حرام ریلیشن شپ ہے اور دوستیں آ کے ڈسکس کرتی ہیں کہ ہاں بھئی آج میری اس سے یہ بات ہوئی، یہ آئی کانٹیکٹ اور یہاں پر ملے اور یہ اور وہ، جب وہ اسے بتاتی رہے گی وہ میری اتنی کیئر کرتا ہے، یہاں پر ہم پوری رات باتیں کرتے ہیں، آٹومیٹیکلی دوسری لڑکی کے اندر بھی ڈیزائر جاگے گی کہ ہاں بھئی مجھے بھی کوئی ایسا چاہیے جو مجھ سے ایسی محبت کرے، جو مجھے راتوں کو کال کرے، جو مجھے میسج کرے، کھانا کھایا نہیں کھایا، فلاں فلاں فلاں۔ تو ہارمون ریلیز ہوتے ہیں اور ڈوپامین ملتا ہے کہ ہاں بھئی اس کو اگر یہ اتنا کچھ ملتا ہے تو مجھے بھی چاہیے یہ، اور پھر انسان دوستوں کی وجہ سے پھر ان چیزوں پہ لگ جاتا ہے۔ اپنی کمپنی اچھے رکھیں، اور کمپنی اگر اچھی ہے الحمدللہ اور آپ کے سامنے ماحول ایسا نہیں ہے، اگر آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تو وہاں پر یہ سب عام باتیں ہیں، تو ان کی طرف نہ دیکھیں جو ایسے حرام ریلیشن شپس میں ہیں۔ اگر آپ جا کے انہیں ایڈوائس نہیں کر سکتے تو آپ حرام کو دیکھیں بھی نہ، آپ اگر دیکھیں تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ استغفار پڑھ کے سائڈ پہ ہو جائیں۔ اپنی نظروں کی حفاظت اس چیز سے بھی کریں، کسی کے گناہ کے گواہ بننے سے بھی اپنے نظروں کی حفاظت کریں، یعنی کہ کوئی گناہ کر رہا ہے، آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ جسٹ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے والا بندہ گناہ کر رہا ہے، آپ نے روکنا نہیں ہے تو آپ نہ دیکھیں، آپ ان کی طرف دیکھیں بھی نہ۔ اسی طرح ڈرامے نہ دیکھیں جن میں بار بار ہر ڈرامے میں، ہر دوسرے ڈرامے میں کیا دکھایا جا رہا ہے، ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے اور ان کی لو سٹوری کیسے چلتی ہے۔ اس سے آگے کوئی خیر کی بات اللہ ماشاء اللہ اگر ہمیں مل جائے تو الحمدللہ۔ ڈراموں سے پرہیز کریں، مزید اسکرولنگ سے بہت زیادہ پرہیز کریں، کیونکہ اسکرولنگ میں کوئی بھی کسی بھی ٹائم کسی بھی طرح کی ریل سامنے آ جاتی ہے، تو ان چیزوں سے بہت زیادہ پرہیز کریں جس میں بھی حرام کنٹینٹ دکھایا جاتا ہو۔ پورن ایڈکشن سے بچیں، فون پہ کسی بھی طرح کا غلیظ یا گندا کنٹینٹ نہ دیکھا کریں، اللہ تعالیٰ کی پناہ لیں، تو نفل پڑھیں، توبہ کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، یا اللہ میں اس گناہ میں ملوث ہوں تو مجھ سے یہ گناہ چھڑوا دے، میں اسکرولنگ چھوڑنا چاہتی ہوں، میں حرام ریلیشن شپ چھوڑنا چاہتی ہوں، میں برے دوستوں کو چھوڑنا چاہتی ہوں، میں اچھی کمپنی میں آنا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ تو میری مدد کر۔ آپ نے کوئی بھی نیکی کرنی ہے، پہلا سٹیپ اللہ تعالیٰ سے مدد، کوئی بھی گناہ چھوڑنا ہے، پہلا سٹیپ اللہ تعالیٰ سے دعا